وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العزت کے بابرکت ہے، عظیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، علیم ہے۔ اسی نے ساری کائنات کی تخلیق کی، وہی سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود و سلامتی ہو آپ کے اور ہمارے رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا سلیقہ طریقہ سکھایا۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جس کا ہم ہر دن ذکر کرتے ہیں، جس کا تذکرہ ہوتے رہتا ہے، ایک دوسرے کو ہم دعائیں دیتے رہتے ہیں، وہ ہے برکت۔ برکت کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے کس چیز میں برکت رکھی ہے، اور برکت کیسے حاصل ہو، اور برکت کو کہاں تلاش کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے خطبے میں مختصر طور پر دیکھیں گے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ ذکر خیر، بہت زیادہ خیر کی چیزیں اسے برکت کہا جاتا ہے۔ اور برکت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی چیز میں اضافہ ہو، بلکہ برکت کے اندر یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کم بھی ہو لیکن آپ کی ضرورت مکمل ہو جائے، پوری ہو جائے۔ برکت اسے بھی کہتے ہیں کہ آپ جو بھی حاصل کرتے ہیں کہ دل کو تسلی ہو، اولاد نصیب ہو تو وہ اولاد آپ کے لیے فائدہ مند ہو، دولت ملی ہے تو دولت فائدہ مند ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دولت کی حفاظت کرے، نقصان سے بچا لے۔ یہ برکت کا بہت عظیم مفہوم ہے۔ ہمارے ذہنوں میں برکت جیسے آتی ہے تو فوراً مال میں اضافہ ہونا برکت، ٹھیک ہے، مال میں اضافہ ہونا برکت، مال میں اضافہ ہونا ہی برکت نہیں، بلکہ برکت کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ جگہوں کو برکت قرار دیا، کچھ مہینوں کو بابرکت بنایا۔ مسجد حرام بابرکت ہے، مسجد نبوی بابرکت ہے، مسجد اقصی بابرکت ہے، اور رمضان کے مہینے، مبارک مہینے، برکت والا مہینہ، ذی الحجہ کے شروع 10 دن بابرکت ایام، جمعہ کا دن برکت کا دن۔ اللہ رب العالمین نے کچھ جگہوں کو، کچھ مہینوں کو برکت قرار دیا۔ اسی طرح کچھ افراد کو، کچھ خاندان کو بھی اللہ نے برکت قرار دیا اور اس میں برکت رکھی۔ یعنی یہ افراد جن کے اندر برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے پبلک کو، لوگوں کو، اور وہ دین کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ خاندان میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاندان لوگوں کے لیے نفع بخش ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ایسی برکتیں عطا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم لوگ ایک سفر میں تھے، لیکن وہاں پر میرا ہار گم ہو گیا، قافلہ رک گیا، میں ہار تلاشنے میں پڑ گئی۔ یہ ایسی جگہ پر قافلہ رکا تھا جہاں پر پانی کا انتظام نہیں، وضو کے لیے بھی نہیں، غسل کے لیے بھی نہیں۔ لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہمیں یہاں رکنا پڑ رہا ہے، سب کو تکلیف ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، تم نے کیا کر دی تمہاری وجہ سے، دیکھو سب کو تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اچانک بیدار ہوئے، جبریل علیہ السلام نے آ کر تیمم کی آیتیں بتائی، اسی جگہ پر تیمم کی آیتیں نازل ہوئی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سہولت رکھی ہے، اگر وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تیمم استعمال کرو، تیمم بدل ہے وضو کا، تیمم بدل ہے غسل کا، اللہ نے مٹی کو پاک رکھی تمہارے لیے، اسے تیمم کر لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہاں ذریعہ سبب رہا حضرت عائشہ کا ہار کا گمنا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فوراً کہنے لگے، ما ہی بأول برکہ یا آل ابی بکر، ابو بکر کے خاندان والوں، یہ جو واقعہ تمہارا ہوا ہار کا گمنا،
اس جگہ پر یہ آیت نازل ہونا، یہ تم ایک ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی تمہارا خاندان لوگوں کے لیے بابرکت رہا ہے، تمہارے خاندان والوں سے آل ابی بکر سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، گما تو ہار لیکن اس کے ذریعے وہاں پر رکے صحابہ، پانی کی ضرورت پڑی تو آیت تیمم نازل ہو گئی، تا قیامت آنے والوں کے لیے سہولت انتظام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، پانی میسر نہ ہو تو تمہیں تیمم کا استعمال کرو۔ تو اسید بن حضیر کہنے لگے یہ تمہارے خاندان میں اللہ نے کیسی برکت رکھی، پہلی مرتبہ نہیں، تم ہمیشہ امت محمدیہ کے لیے فائدہ مند رہے ہو۔ تو اس طرح سے اللہ نے کچھ افراد میں برکت رکھی ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ پہنچاتے ہیں، کچھ خاندان میں برکت رکھی ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اسی لیے کسی کو دعا دینی ہے زندگی میں، برکت کی دعا دیا کرو۔ ہم تو دیتے ہیں سلام کے ذریعے بھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی تم پر ہو، رحمت نازل ہو، برکتیں تم پر نازل ہو، کیا بہترین جملہ ہے۔ اور جواب میں بھی یہ دعا پڑھنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، رحمت نازل ہو، برکت نازل ہو۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، درود میں پڑھتے ہیں اللہ آل محمد پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ اللہ میرے بھائیوں، برکت کی دعا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کو سب لوگ کثرت سے دوسرے کے لیے برکت کی دعا دیا کریں۔ ممکن ہے کہ اس دعا پر فرشتے آمین کہہ دے تو زندگی بدل جائے گی، زندگی سنور جائے گی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے بہت سارے غلام ہیں، یہ میرا بیٹا انس، اسے بھی تم اپنے غلام میں شامل کر لو، یہ تمہاری خدمت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس باقاعدہ رہتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور کہا ان کی ماں نے اے اللہ کے رسول میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے۔ نبی نے دعا دی اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ اس کی دولت میں اور اس کی اولاد میں اضافہ فرما، اے اللہ جو کچھ اسے دے تو اسے برکت دے۔ یہ خاص دعا سکھائی گئی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اللہم بارک اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین نے مجھے اتنا فائدہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی وجہ سے میں نے زندگی میں تقریباً خاندان کے 100 افراد کو دیکھ دیا، بیٹے، پوتے، پوتیاں، پڑپوتی، نواسے، نواسیاں، یہ سب میں نے اتنی لمبی عمر گزاری اور میں نے بہت جنریشن کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھ دی۔ اور کہتے ہیں کہ دیگر لوگوں کے باغ سال میں 1 فصل تو میرے باغ 2 فصل دیا کرتا۔ اچھا، اتنی برکت ملی مجھے دولت میں نبی کی برکت کی وجہ سے، دعا دینے کی وجہ سے۔ اور محمد بن سیرین خواب کی تعبیر بتانے والے، 1400 سال کی تاریخ میں صحابہ کے بعد خواب کی تعبیر کا خاص علم جو ان کو ہے کسی کو نہیں۔ محمد بن سیرین کون تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ دیکھیے سبحان اللہ، برکت کی دعا کہاں تک جاتی ہے۔ سیرین حضرت انس کے غلام تھے اور غلام آدمی کا مال ہوتا ہے، تو سبحان اللہ، چونکہ وہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف حضرت انس تک محدود تھی بلکہ ان کی دولت میں بھی دعا دی گئی برکت کی، وہ دعا لگی سیرین کو بھی، اور سیرین کو اللہ نے محمد نامی ایک بیٹا دیا تھا۔ خاص تعبیر، خواب کی تعبیر کا علم اللہ نے محمد کو دی تھی جو سیرین کے بیٹے تھے، محمد بن سیرین کے نام سے مشہور ہوئے۔ دیکھیے برکت کی دعا کتنی عظیم ہے، زندگی بدل جاتی ہے، زندگی سنور جاتی ہے۔ اسی لیے خاص کر کے ازدواجی زندگی میں بھی اگر کسی کو دعا دینی ہے تو دعا سکھائی گئی، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ دلہا دلہن کو دعا دے اللہ تم دونوں کی زندگی میں برکت دے، اللہ تمہیں دونوں کو خیر پر جمع فرمائے۔ اللہ کے رسول بھی دعا دیتے تھے دلہا کو، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دعا دیے بارک اللہ اولم ولو بشات، اللہ تم میں برکت دے، اور اس وقت انہیں حکم دیا کہ ولیمہ کرو، بھلے سے ایک بکری ذبح کر کے کیوں نہ صحیح۔ تو دلہا دلہن کے حق میں دعا دینے کی تعلیم دی گئی، بارک اللہ لک بارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے برکت بہت ساری چیزوں میں رکھی ہے، وقت میں برکت رکھی ہے، عمر میں برکت رکھی ہے،
رزق میں برکت رکھی ہے، اولاد میں برکت رکھی ہے، زندگی میں برکت رکھی ہے۔ زندگی میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہم مختصر وقت میں بہت زیادہ کام کر جائیں۔ اگر وقت میں برکت آ جائے، زندگی میں برکت آ جائے تو ایک دن ایک ہفتے کے جیسے نظر آئیں گے، کم اوقات میں بہت زیادہ ہم کام کر جائیں گے۔ رزق میں برکت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دولت کی حفاظت کرے گا، نقصان سے بچائے گا۔ تھوڑی بھی کمائی ہم حاصل کریں لیکن اس سے ہمارے گھر والوں کی پوری ضرورت مکمل ہو جاتی۔ قناعت جسے کہتے ہیں، یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف دی جاتی ہے۔ اولاد میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اولاد ہوں گے وہ اولاد نفع بخش ہوں گے، فائدہ مند ہوں گے۔ ورنہ صرف کثرت اولاد مل جائے، اور ایسے بھی معاشرے میں لوگ موجود ہیں، ایک کو 4 بچے، 10 بچے بھی موجود ہیں، لیکن یہ ایک بچہ بھی باپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اولاد والدین کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے اولاد میں برکت نہیں، خیر نہیں ہے۔ تو اولاد میں برکت یہ ہے کہ وہ اولاد آپ کے لیے فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو، یہی برکت ہے۔ اللہ نے مختلف چیزوں میں برکت رکھی ہے، رزق میں برکت، اولاد میں برکت۔ اسلاف میں برکت تھی، انہوں نے مختصر پا کر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ زندگیاں مختصر پائی لیکن دنیا کے لیے کچھ دینے والے بنے، دین کے لیے کچھ کر کے گئے۔ لیکن ہماری عمریں بھی لمبی لمبی ہوئی، نہ ہم دین کا کچھ فائدہ مند ہیں۔ ہم سوچ کر دیکھیں، ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے، ہم نے دین کے لیے کیا فائدہ پہنچایا؟ ہم سے دین کو کیا فائدہ ہوا؟ اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟ شریعت کے معاملے میں ہم نے کتنی دلچسپی رکھی؟ سوسائٹی کے لیے ہم نے کیا کیا؟ زندگی صرف کھانا پینے کا نام نہیں ہے، زندگی صرف بینک بیلنس جمع کرنے کا نام نہیں ہے، زندگی صرف پراپرٹی حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو زندگی دی ہے، اللہ کی بندگی کر کے، رب کو راضی کر کے دین کے لیے کچھ کر کے جاؤ، تاکہ ہماری قبر روشن ہو جائے اور حشر بھی روشن ہو جائے۔ ورنہ تو جینے والے جیتے ہی بس موج مستی کے عیش کریں، اچانک فرشتے انہیں لے کر چلے گئے، وہاں جا کے افسوس کر رہے ہیں خبر میں ہم نے اتنی لمبی عمر پائی، ہم نے کیا کیا دین کے لیے۔ بھائیوں، اسلاف میں ہمیں وہی فرق ہے، کم عمر پائے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ محدثین کی بات کہے، ائمہ کی بات کہے، جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں، عمریں کم تھی، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ امام بخاری ہو، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، اور اسی طرح جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام محمد بن حنبل، جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، عمریں کیا تھی ان کی؟ 50 سال، 60 سال، 65 سال، 40 سال ایسے ہی انہوں نے گزار کے گئی تھی، لیکن اتنے کارنامے انجام دیے، آج بھی ہم انہیں یاد رکھ رہے ہیں۔ آج بھی ہم کہتے ہیں رواہ البخاری، آج بھی ہم کہتے ہیں رواہ مسلم، رواہ ترمذی، رواہ ابن ماجہ، رواہ ابو داؤد۔ انہوں نے اپنی کتاب میں حدیث کو نقل کیا ہے۔ کیا کوششیں تھی میں اور آپ کیا کیے زندگی میں؟ ہماری عمر میں برکت نہیں ہے، عمر کم ہو گئی، واللہ عمر کم ہو گئی۔ لوگ 40 سال میں چلے جاتے دنیا سے، 50 سال میں خبر کے حوالے ہو جاتے ہیں، 30 سال بھی نہیں پہنچتی، بڑی بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ ایسے بے برکت کے دور میں ہم جی رہے ہیں، جس دور میں نہ برکت ہے، نہ عمر میں برکت ہے، نہ وقت میں برکت ہے، زندگی میں پریشانی، ٹینشنیں، عجیب قسم کی گھبراہٹ، ایسے ماحول میں ہم جی رہے ہیں، ہم برکت سے خالی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم سے فرمایا قیامت کے قریب زمانہ قریب ہو جائے گا، سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینوں ہفتوں کی مانند گزریں گے، ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے، دن لمحوں کی طرح گزریں گے۔ اسلاف نے وقت کی قدر کی، وقت ان کی قدر کی، لیکن ہم وقت کی ناقدری کیے تو یاد رکھو ہم بھی بے قدر ہو کر رہ گئے۔ اسی لیے ضروری ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے، ترقی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں میں برکت رکھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس کے بارے میں کوشش کرے، جستجو کرے، تو زندگی میں وہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ برکت کیسے حاصل ہو؟ دیکھو، برکت حاصل ہوتی ہے ایمان مضبوط کرنے سے،
شرک کے رہتے ہوئے برکت کی زندگی کی خواب بھی نہ سوچو. عقیدہ توحید بہت ضروری ہے. ایمان کے ساتھ تقوی کی زندگی اگر ہو اللہ کی خاص برکتیں عطا ہوگی. قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر پورے بستی والے ایمان میں مضبوط ہو جائے، آمنوا واتقوا، تقوی کی زندگی گزارے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے برکت کے کھول دیں گے. اللہ کا قانون ہے، اللہ کا وعدہ ہے. تو ایمان مضبوط کرو، تقوی کی زندگی گزارو. دیکھو اللہ تعالیٰ کی برکتیں کیسے نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اسی طرح میرے بھائیوں، برکت حاصل ہوتی ہے کثرت استغفار کرنے سے. چلتے اٹھتے پھرتے استغفر اللہ کہا کرو، اللہم اغفر لی کہا کرو، رب اغفر لی کہا کرو. جس کی زندگی میں جتنا زیادہ استغفار ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایسی ایسی جگہ سے روزی دے گا جو سوچ کر بھی نہیں دیکھ سکتا. کثرت استغفار برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. نوح علیہ السلام نے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کرو، انہو کان غفارا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشیں نازل کرے گا اور تمہاری اولاد میں برکت دے گا، مال میں برکت دے گا اگر تم استغفار کرو گے. تو جو زندگی میں زیادہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اسے برکت کی زندگی دیتا ہے. عمر میں برکت، رزق میں برکت، اولاد میں برکت، سکون کی زندگی اللہ اسے عطا کرتا ہے. تیسری چیز شکر گزاری ہونی چاہیے. اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر گزاری بجا لانا. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے کہا اگر تم شکر بجا لاؤ گے ہم اضافہ کریں گے. ایک وقت تھا سوکھی روٹی کھا کر بھی زبان پر شکریہ کے الفاظ تھے. جو بھی ہمارے بڑے لوگ گزرے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا زندگی کیسے گزرتی ہے تو کہتے تھے، بہت ہی فخر سے کہتے تھے، جوش سے کہتے تھے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ اتنی سکون کی زندگی دیا ہے. رات کی باسی روٹی کھا کر بھی وہ شکریہ کے کلمات تھے. آج ہم مزے مزے لے کر کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں جو کہ ہمارے حلق تک بھی پہنچ جاتے ہیں، پھر بھی ہماری زبان میں ناشکری کلمات. اللہ نے اولاد سے نوازا، گھر بار دی، دولت دی، خوب کماتے ہیں، پھر بھی پوچھو ہمیشہ یہی شکایتی زبان، پریشانی، شکوے، شکایت، مایوسی، رب کی رحمت سے مایوسی، ایسے الفاظ. جب تک ایسی چیزیں آپ کی زبان میں ہو تو یاد رکھو کبھی سوچ کر دیکھو برکت آئے گی. شکریہ کلمہ ہونا، شکر کے کلمات ہونا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں اضافہ کروں گا. تو بھائیوں یہ چند اسباب ہیں برکت کے اسباب. تقوی کی زندگی، عمل کی زندگی، کثرت استغفار، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرنا اور اس کی شکر بجا لانا، یہ برکت حاصل ہونے کے اسباب میں سے ہی. سوال یہ ہے کہ برکت کو کہاں تلاش کرے؟ اللہ نے برکت کو صبح کے وقت میں رکھ دی ہے. برکت کو تلاش کرو صبح کے وقت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا دی ہے، اللہم بارک لی فی اللہم بارک لی فی بکور امہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما. جو آدمی صبح کے اوقات کو محنت میں گزارتا ہے، اللہ کی بندگی میں گزارتا ہے، اس کی شروعات فجر کی نماز سے ہوتی ہے. صبح کی شروعات قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے، استغفار سے ہوتی ہے، ذکر و اذکار سے ہے. اللہ کی قسم ایسی زندگی خوشحال زندگی ہے، سکون کی زندگی ہے، امن کی زندگی ہے. ہر قسم کی آفات سے، بلاؤں سے، مصیبت سے، پریشانی سے اللہ اسے بچائے گا. میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں، ہماری مسلم سوسائٹی کی 60-70% ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز ہی نہیں جانتے اور انہیں معلوم بھی نہیں فجر کی نماز کیا چیز ہوتی ہے. نعوذ باللہ. اذان ہوتی ہے، گرم گرم نرم نرم بستر میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ایسے گھرانے میں جہاں سوئے ہوں تو کہاں سے برکت ہوگی؟ باپ نمازی ہے ٹھیک ہے، کیا واقعی بیوی بھی نماز پڑھتی ہے؟ کیا واقعی بچے بھی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. اور کیسے دل آتا ہے باپ کو کہ بیٹا سو رہا ہے، وہ نماز پڑھ کے سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، میری دعائیں قبول ہو جائے گی، میری محنت تجارت میں برکت ہو جائے گی. نہیں، گھر کے افراد میں اگر فجر کی نماز نہیں، یہ ایک بیٹا بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی وجہ سے گھر میں برکتیں ختم ہو سکتی ہے. تو ضروری ہے کہ گھر کا ماحول کو بدلو. سب کچھ کر کر بھی برکتیں نہیں ہے.
لاکھوں کما کر بھی پیسے ہاتھ میں رکتے نہیں ہیں. بہت اہم وجہ ہے, بہت اہم وجہ ہے. ہم نمازوں سے دور, خاص کر کے فجر کی نماز. کتنے ایسے لوگ ہیں ہمیشہ فجر کی نماز 8 بجے پڑھتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں فجر کی نماز 10 بجے پڑھتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے. ایسے جب ایسی زندگی ہو پھر بھی دعا کرنے کی درخواست کرے, برکت کی دعا کرو. کہاں سے فائدہ مند ہوگی؟ برکت تلاش کرو فجر کے اوقات میں, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فجر کے اوقات برکت تلاش کرو. بھائیوں, برکت تلاش کرو رشتے ناتوں کو جوڑتے ہوئے. رشتوں کو جو ملاتا ہے اللہ اس کی روزی میں, عمر میں برکت دیتا ہے, اس کی اولاد میں برکت دیتا ہے, عمر میں برکت دیتا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی آدمی بھلے سے اس کے پرسنل گناہ ہیں لیکن وہ رشتے کے معاملے میں بڑا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں رشتہ نہیں توڑتا. جو آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ توڑ لیتا ہے برکت بھی اس سے کٹ جاتی ہے, برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. جو رشتہ کو جوڑتا ہے اللہ اس کی زندگی برکت دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی آثره فلیصل رحمه. جو چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت دی جائے, جو چاہتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو, اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑا کرے, رشتوں کو ملایا کرے. یہ بھی افسوس کا مقام ہے, افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں. آج خاندانی زندگی کس قدر اختلافات کی آگ میں جی رہی ہے, رشتے ناطے کس قدر کمزور ہو چکے ہیں. بھائی بھائی سے دشمن ہے, بہن بہن سے دور ہے, والدین اولاد کے درمیان دراڑ ہیں, چاچا بھتیجے کے درمیان دشمنی ہے, ماموں بھنجے کے درمیان دشمنی ہے, خالہ بھانجے کے درمیان دشمنی ہے, دوست دوست کے درمیان دوریاں ہیں. بات چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر سال ہر سال گفتگو چھوڑ دیتے ہیں, اور انہیں کیسا گوارا ان کے دل کیسے گوارا کرتا ہے. جب ایسی زندگی ہو تو کہاں سے برکتیں ہوگی؟ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی رشتے معاملے میں, ایسے میں اسے جوڑ کر جانا, ملا کر آگے زندگی گزارنا, یہی تو اصل بات ہے. من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی آثره فلیصل رحمه. کہ جو چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو, عمر میں برکت ہو, اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑا کرے. بتانا مقصد ہے میرے بھائیوں, آج ہم لوگ بہت ساری نعمتیں پا رہے ہیں, استعمال بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی بے چینی ہے, پھر بھی پریشانی ہے, پھر بھی گھبراہٹ ہے. وہ سکون کی زندگی ہمیں میسر نہیں ہے. جو سکون کے کولی والا جو موٹے اٹھاتا ہے, 2 روٹی کھا کے سکون کی زندگی گزار رہا ہے, وہ سکون جو پلیٹ فارم میں جینے والوں کو نصیب ہے, وہ لاکھوں روپے کمانے والوں کو نصیب نہیں ہے. وہ سخت گرمی میں پسینے بہا کر, خون پسینہ ایک کر کے, سڑکوں کی مرمت کر کے, جب بھوک آتی ہے تو اپنا ٹفن کھول کے کنارے میں جو 2 لقمہ ڈال کے جو اس کے دل کو تسلی ہوتی ہے, وہ 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر بھی, ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھا کر بھی وہ سکون نہیں ہے. وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں برکت ختم ہو چکی, سکون ختم, پریشانیاں آ گئی, بیماریاں آ گئی, اولاد نافرمان ہو گئی, گھر میں سب کچھ رہ کر بھی پریشانیاں, گھبراہٹیں, سکون نہیں ہے. تو وجہ یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں. اللہ سے کثرت سے دعا کرنا, اے اللہ تو ہمیں جو نعمت دیا ہے اس میں برکت عطا فرما. اللہ کے رسول سے ہم دعا دیتے تھے, اللہم, دعا سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم بارک لی فیما اعطیتنی وقنعنی فیما رزقتنی. اللہ جو کچھ تو مجھے دیتا ہے اس میں برکت دے, اور اللہ جو تو مجھے رزق دیتا ہے اس میں مجھے قناعت عطا فرما. یعنی اتنی جو بھی رزق مجھے مل رہی ہے میری ضرورتیں پوری ہو جائے. اور کسی کو دعا دو تو بارک اللہ فیک دعا دیا کرو, اور جواب میں اسے بھی دعا کرو وفیک بارک اللہ, اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے, اللہ تمہاری دولت میں برکت دے. یہ ہونی چاہیے. تو برکت ایک عظیم مفہوم میں ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت میں, قرآن میں بھی جگہ جگہ پر برکت کا لفظ استعمال کیا گیا. خود قرآن بھی برکت ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مبارک, جیسا کہ میں نے شروع میں آیت تلاوت کی, اللہ نے کہا کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کی ہے مبارک قرآن برکت والی کتاب ہے, اس کو پڑھنا برکت ہے. جو آدمی قرآن سے جڑتا ہے, قرآن سے رشتہ مضبوط کر لیتا ہے, جس کی زبان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے, اللہ کی اس پر زندگی میں برکت ہوتی ہے, اللہ اسے برکت سے نوازتا ہے. یاد رکھو کہ جو قرآن سے دور ہے, قرآن کو چھوڑ دیا, برکت بھی اسے چھوڑ دیتی ہے. قرآن سے جڑو میرے بھائیوں, صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے. میں یہ بھی کہہ چکا ہوں, احساس دلا چکا ہوں, لوگ جتنا زیادہ سوشل میڈیا کے لحاظ دیتے ہیں,
یہ جتنا زیادہ واٹس ایپ کے لیے، فیس بک کے لیے، انسٹاگرام کے لیے، ٹویٹر کے لیے، جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں، کمیونیکیشن میڈیا ہیں، جتنا اس سے کنیکٹ ہوئے ہیں اتنا ہی قرآن سے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں، قرآن کو فراموش کر چکے ہیں. اور دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ گزشتہ رمضان سے اب تک کتنی مرتبہ قرآن آپ نے پڑھا ہے، کتنے پارے ختم کیے ہیں؟ توفیق نہیں ایک پارہ بھی ختم کرنے کی. پھر بھی ہم بات کرتے ہیں ہم نبی کے امتی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ قرآن ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے. صرف زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کر کے بتاؤ تبھی زندگی میں برکت آئے گی، سکون کی زندگی ملے گی. میرے بھائیوں، نمازوں سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی برکت دے دیتا ہے. صدقہ و خیرات میں بھی برکت ہے. جس کی زندگی میں کثرت صدقہ و خیرات ہے تو یقیناً برکت کی زندگی گزارے گا. صدقہ و خیرات میں برکت تلاش کرو. آپ اگر مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں پر اسپینڈ کرو گے، خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے گا. سوچ کر بھی نہیں دے سکتے کیسی تجارت میں برکت ہوگی. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مجھے کتنی بڑی اتنا بڑا اماؤنٹ میرے اس میں اللہ نے عطا کیا ہے. سوچو بیٹھ کر فلاں دن میں نے صدقہ کیا، اس کا بدلہ اللہ مجھے دیتا ہے. صدقات سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ نے کہا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے. جو سود خور ہوتا ہے بھلے سے ظاہر میں اسے مال میں اضافہ دکھتا ہے، لیکن وہ بے چینی کی زندگی گزار رہا ہے، پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے. جو صدقہ و خیرات زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی غیر معمولی برکت دیتا ہے وہ سوچ کر بھی نہیں دیکھ سکتا. بھائیوں، سچائی کا اہتمام کرو. تجارت میں سچائی ضروری ہے. آج یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے، جھوٹ عام ہے، اعتماد نہ رہا، اپنے لوگوں پر اعتماد نہ رہا. کہتے ہیں کہ لمبی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، بڑی بڑی ٹوپی پہناتے ہیں، بڑے بڑے قرضے ڈبا دیتے ہیں. وہ لفظ آج بول رہے ہیں. بزنس کرنے میں ڈر ہے مسلمانوں کے ساتھ. یہ کیسا جو تصور آ گیا. ایک وقت تھا کہ مسلمان امانت دار، سچا، بات کا پکا، وعدے کا سچا، یہ تصور کیا جاتا تھا. آج جیسے نام سنتے ہی بولتے ہیں نہیں وہ بہت بڑا فراڈ ہے، وہ بہت بڑا ڈبانے والا ہے، اتنے روپے اس نے لوٹ لیے، اتنا قرضہ باقی ہے، آنا ہے. آسانی سے لوگ بولتے ڈرتے ہیں آپ بزنس کرتے ہوئے. جب ایسی زندگی ہے تو کہاں سے برکت آئے گی؟ سچائی کا ساتھ دو، سچائی کا لحاظ رکھو، بزنس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. جو دو بزنس کرنے والے، کوئی اختیار ہے جب تک یہ جدا نہ ہو، چیز کی رضامندی کا اختیار جدائی سے پہلے ہو جانا چاہیے. اور کہا کہ اگر دونوں سچائی کا لحاظ رکھے، بیچنے والا بھی خریدنے والا بھی اگر سچائی کا لحاظ رکھے، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا، اگر دونوں سچائی کا لحاظ رکھے اور عیب کو واضح کرے کہ میرے پاس یہ چیز ہے، اس میں عیب ہے، اوپن سے بتا دے، تو اللہ تعالیٰ اسے برکت دیتا ہے. اگر اس عیب کو چھپا کر ٹھکا کر بیچ دیے، وہ مال خراب مال اسے سپلائی کر دیے، حالانکہ معلوم ہے اس میں فالٹ ہے، خرابی ہے، نبی فرماتے ہیں فَإِن كَتَمَا وَكَذَبَ، اگر دونوں عیب چھپاتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اللہ ان کی بزنس میں برکت کو چھین لیتا ہے. بھلے سے اماؤنٹ آ جائیں گے لیکن اللہ کو معلوم ہے وہ پیسے کیسے لینا ہے. بیماریاں آ جائے گی، گھر میں آفتیں آئے گی، مصیبتیں آئے گی، بد دعا میں پڑھ کر دوسروں کے ساری دولتیں لوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. ایسے کتنے لوگ ہیں جو کل تک بڑی بڑی تجارتی فیلڈ میں تھے، آج وہ ایک ایک روپے کے لیے ترس رہے ہیں. شاید کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے، جھوٹ کا سہارا لیا گیا ہے، دھوکہ دہی کا سہارا لیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ انجام سے جو دوچار ہو رہے ہیں. تو سچائی کے ساتھ کمائی ہوئی پراپرٹی، سچائی کے ساتھ جمع کیا گیا بینک بیلنس آپ کی اولاد کھائے گی، آپ کی پوتے نواسے، جتنی لمبا سلسلہ ہے آپ کے آنے والی جنریشن کھائے گی. جھوٹ بول کر جمع کیا ہوا قارون کا خزانہ بھی کیوں نہ ہو، وہ مال آپ کی زندگی میں آپ کے نظروں کے سامنے ہلاک ہو جائے گا. یہ بات لکھ کر رکھ لیجئے. جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، ڈبا کر، ٹھکا کر مال لوٹیں گے تو آپ کے نظروں کے سامنے آپ کا مال لٹتا ہوا تم دیکھو گے، اور یہ آپ کی اولاد میں کبھی ٹرانسفر ہونے والا نہیں. اگر وہ وراثت میں منتقل بھی ہوا دوسروں کی پراپرٹی، وہ زیادہ دن تک آپ کے بچوں کے پاس بھی چیز رہنے والی نہیں ہے. اگر سچائی کا سہارا لے کر تھوڑا مال بھی آپ رکھ کر گئے اپنی بھی بچوں کے لیے، واللہ واللہ واللہ
یہ دولت آپ کے اولاد ہی نہیں، آپ کے نواسے، پوتے، پڑ پوتے، جتنا بھی سلسلہ جائے گا اس برکت کی وجہ سے اللہ وہاں تک لمبی جنریشن تک اس میں برکت عطا کرے گا۔ یہ بہت عظیم چیز ہے، مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے، اللہ رب العالمین اللہ ہمیں جو بھی رزق دیتا ہے اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمیں سکون کی زندگی عطا فرمائے، اللہ امن کی زندگی عطا فرمائے۔ جو بھی تجارتی لحاظ سے پریشانی تکلیف میں ہی اللہ ان کے پریشانی کو دور فرمائے، اللہ ہمارے پر آسانی عطا فرمائے، اللہ ہمارے پر برکت کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے۔ انسان ہونے کے ناطے جو بھی ہماری غلطی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔